بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیٹی گھر میں کالا برقع اوڑھ کر پھرتی، ہر وقت کہتی میں جب بھی کوئی کام کرتی ہوں تو کوئی مجھے دیکھتا ہے۔ یوں وہ ہر کام برقع کے نیچے ہی کرتی۔ میں نے کئی بار اس کا ڈاکٹری علاج بھی کروایا مگر کوئی بھی فرق نہ پڑا۔ اب تو میری بیٹی برقع اوڑھ کر غسل خانے بھی جانے لگی۔ ایک رات وہ سو رہی تھی تو میں نے جو ہی اس کا برقع دھونے کے لیے اٹھایا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اتنی شدید گرمی میں بھی میری بیٹی ثنا نے کالا برقع اوڑھ رکھا تھا۔ وہ صحن میں جھاڑو لگاتی اور بار بار پسینہ صاف کرتی جا رہی تھی۔ میں نے 1000 دفعہ کا دہرایا ہوا جملہ اس میں پھر بول دیا تھا کہ شاید اب کی بار ہی اس پر کچھ اثر ہو جائے۔ میں بولی، ثنا برقع اتار دو، گھر میں کوئی نہیں ہے، فقط تم اور میں ہی تو ہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور سرگوشی کے انداز میں بولی، امی آپ کو علم نہیں ہے، کوئی مجھے چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے جھاڑو چھین لیا اور اس سے کہا، تم کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ، میں ہی کر لیتی ہوں گھر بھر کے کام۔ وہ مجھ سے ڈر گئی تھی اس لیے چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ میں جھاڑو لگاتی جاتی اور بڑبڑاتی جا رہی تھی کہ نہ جانے بیٹھے بٹھائے اس کمبخت کو ہو کیا گیا ہے۔ ثنا ایک بڑی ہی ہنس مکھ اور سوشل سی لڑکی تھی۔ نئے طرز کا ہر فیشن سب سے پہلے محلے میں وہی تو کرتی تھی۔ محلے کی سب خواتین اس سے بڑی متاثر تھی مگر بیڑا غرق ہو پروین کا، جس نے میری بیٹی کا یہ حال بنا دیا تھا۔ نہ جانے دنیا جہان چھوڑ کر ثنا نے محلے میں آنے والی 35 برس کی بیوہ پروین کے ساتھ دوستی کیوں گانٹھ لی تھی۔ جیسے جیسے ان دونوں کی دوستی بڑھتی گئی میری ثنا کے رنگ ڈھنگ بدلتے چلے گئے۔ وہ ہر وقت سیاہ برقع اوڑھ کر رکھتی، کہیں بھی آتی جاتی نہیں تھی، اسے فقط پروین کے ساتھ ہی سروکار تھا۔ شام ہوئی تو میں نے ثنا کو آواز دی کہ آ کر ہانڈی پکا لو، تمہارے ابو آنے ہی والے ہیں۔ وہ سیاہ برقعے میں ملبوس تھی، اسے دیکھ کر ہی مجھے گرمی سی لگنے لگی۔ میں نے جان چھڑوانے کی خاطر کہا، ثنا مجھے اب یاد آیا کہ تمہارے ابو نے تو خاص مجھ سے فرمائش کی تھی کہ میں تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی سبزی کھانا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کرو، کمرے کی صفائی کر لو۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر کمرے میں چلی گئی۔ جب اس کے ابو کام سے واپس آئے تو پانی کا گلاس پکڑا کر بولی، میں پروین باجی کے گھر جا رہی ہوں۔ اس کے ابو نے فٹ سے اجازت دے دی تھی۔ میں ثنا کو گھور کر ہی رہ گئی۔ ثنا پورے دن میں اسی وقت پروین کے گھر جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ابو اسے کسی چیز سے روکتے ٹوکتے نہیں۔ آج میں نے بھی اسے نہیں روکا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر پروین میری بیٹی کو کون سی پٹیاں پڑھاتی ہے جو اس کے رنگ ڈھنگ ہی بدل کر رہ گئے ہیں۔ اسد کو کھانا دے کر میں بولی کہ میں ذرا ثنا کو لے کر آؤں، اندھیرا پھیل چکا ہے، وہ ڈر رہی ہوگی۔ اسد نے اجازت دے دی تو میں نے پروین کے گھر کی راہ لی تھی۔ اس کا گھر 2 گلیاں چھوڑ کر ہی تو تھا۔ میں جیسے ہی پروین کی گلی میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ پروین اور ثنا رکشے سے اتر کر پروین کے گھر داخل ہو چکی تھی۔ میری تو پوری دنیا ہی اندھیر ہو چکی تھی۔ یہ کیا تھا؟ کیا میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا وہ سچ تھا؟ میں غصے سے بپھری جیسے ہی پروین کے گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ثنا اپنا ہاتھ پکڑے رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، آخر تمہیں کیا ہوا ہے؟ پروین شرمندہ سی ہو کر آگے بڑھی تھی۔ وہ بولی، باجی ثنا مجھ سے مائیکرونی بنانا سیکھنا چاہ رہی تھی۔ کام کرتے کرتے ہاتھ پر چھری لگ گئی، کٹ گہرا تھا، اس لیے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ 1-2 دن کی احتیاط کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پروین اس قدر شرمندہ سی تھی کہ میں نے ہی اسے حوصلہ دیا کہ کوئی بات نہیں، کام کرتے ہوئے چوٹ لگ جاتا تو معمولی سی بات ہے۔ تب کہیں جا کر پروین کو حوصلہ ہوا تھا۔ میں ثنا کو اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی جبکہ اس کے آنسو تو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے ثنا کو پیار کیا اور سمجھایا کہ اتنی معمولی سی بات پر یوں تڑپ تڑپ کر نہیں روتے۔ پھر میں نے ثنا کو اپنے ہاتھوں سے ہی کھانا کھلایا تھا کیونکہ کٹ اس کے داہنے ہاتھ پر لگا تھا۔ میں ثنا کو سلانے کے لیے اس کے کمرے میں لے گئی۔
میں بولی آ جاؤ میں تمہارا برقع اتار دوں، پھر آرام سے سو جانا۔ ثنا گھبرا کر 4 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا اور بولی امی میں برقع پہن کر ہی سو جاؤں گی، مجھے ڈر ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ مجھے غصہ تو بہت آیا تھا مگر بیٹی کے زخم کا خیال کر کے میں چپ کر گئی تھی۔ میں ساری رات ثنا کی پریشانی میں سو نہیں پائی تھی۔ میری جوان جہان بچی کو نہ جانے کس کی بری نظر لگ گئی تھی۔ اب تو اس کے رشتے آنے تھے، یہ تو اس کی شادی کے دن تھے، اب اس حالت میں اس کو کون بیاہے گا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ثنا کو کسی دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی، شاید وہی اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو سکے۔ صبح میں جلدی اٹھ کر ناشتہ بنا کر ثنا کے پاس لے گئی تھی۔ مجھے یہی فکر تھی کہ بچی کے ہاتھ میں تکلیف ہوگی، وہ خود سے کھانا نہیں کھا پائے گی۔ میں کھانا لے کر گئی تو ثنا نے مجھ سے ٹرے پکڑ لی اور خود ہی نوالے توڑ توڑ کر منہ میں ڈالنے لگی تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ تب ہی میری نظر ثنا کے ہاتھ پر پڑی تو دل دھک سے رہ گیا۔ اب پٹی اس کے بائیں ہاتھ پر بندھی ہوئی تھی۔ ثنا نے میری نظروں کا تعاقب کیا تو اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، اس کے گلے میں نوالا اٹک گیا۔ اس نے کھانستے ہوئے مجھے پانی کا اشارہ کیا۔ میں پانی لے کر لوٹی تو ثنا کی پٹی ایک بار پھر سے دائیں ہاتھ پر بندھی ہوئی تھی۔ میں اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر خود باہر نکل آئی تھی۔ میرا دل انجانے وسوسوں کے تحت دھڑک اٹھا تھا۔ نہ جانے میری بچی یہ سب کیوں کر رہی تھی، اس نے ہاتھ کی چوٹ کا بہانہ کیوں کیا تھا، اور پھر آخر وہ کل گئی کہاں تھی؟ میرے ساتھ تو وہ گلی کے کونے تک نہ جاتی تھی، نہ جانے پروین کے ساتھ کہاں کہاں کی سیر کرتی پھر رہی تھی۔ میری بچی میں کوئی عیب نہ تھا یہ تو میں جانتی ہی تھی، لیکن پروین پر مجھے بڑا گہرا شک ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کا پتہ لگا کر ہی چھوڑوں گی، باقی کا قصہ خود بخود کھل جائے گا۔ اب میں پروین کے معاملات پر بڑی گہری نگاہ رکھنے لگی تھی، یہاں وہاں سے اس کے متعلق پوچھتی رہتی۔ مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ فقط میری ثنا ہی نہیں بلکہ محلے کی باقی لڑکیاں بھی اس کی گرویدہ تھیں۔ اس کے گھر میں ہر وقت رونق لگی رہتی تھی، کبھی کوئی لڑکی اس کے پاس بریانی سیکھنے چلی گئی تو کبھی کوئی لڑکی کوفتے بنانے کے ہنر میں طاق ہو گئی تھی۔ میں نے تو جس عورت سے بھی پوچھا سب کی سب ہی پروین کو جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیتی تھی کہ اس کی وجہ سے ان کی بیٹیوں نے گھرداری میں دلچسپی لینی شروع کر دی ہے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ دوسری کسی لڑکی کا رجحان مذہب کی جانب نہ ہوا تھا۔ خیر محلے کی عورتوں کی باتیں سن کر میں بھی بڑی ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ مجھے بھی خوشی ہوئی کہ چلو میری بیٹی کو بھی استاد مل گئی ہے، لیکن میری بیٹی مجھے مکمل طور پر خوش ہونے دیتی کہاں تھی۔ میں تو اس کی عجیب و غریب حرکتوں سے عاجز آ چکی تھی۔ اب تو ثنا باتھ روم جاتے ہوئے بھی عبایا نہیں اتارتی تھی۔ ایک دن میں نے غصے میں آ کر ثنا سے کہا، جنت میں جانے کے لیے صرف پردہ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ نماز قرآن بھی پڑھنا ہوتا ہے، ماں باپ کو بھی راضی کرنا پڑتا ہے۔ میری بات سن کر ثنا کی آنکھوں میں ایک دم سے پانی آ گیا تھا۔ وہ بولی امی مجھ جیسی گنہگار لڑکیاں جنتوں میں نہیں جاتی۔ میں تو اس لڑکی سے بہت تنگ آ گئی تھی، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ میں نے اسد سے مشورہ کیا اور ثنا کو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ ثنا نے پہلے سیشن میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ میں اسے ہر ہفتے وہاں لے کر جایا کروں۔ نفسیاتی ڈاکٹر کی فیس بہت زیادہ تھی، مگر میں اپنی بیٹی کو بالکل تندرست دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں کیسے بھی کر کے پیسوں کا انتظام کرنے لگی تھی۔ میں اپنے طور پر بھی ثنا کو سمجھاتی رہتی کہ پردہ نہ باپ سے ہوتا ہے اور نہ ہی ماں سے، اسلام ہمیں غیر محرم سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ثنا رو کر کہتی امی آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے اور ابو کے علاوہ بھی کوئی ہے اس گھر میں جو مجھے چھپ چھپ کر دیکھتا ہے، وہ میرا محرم تو نہیں ہے نا؟
میرا پردہ واجب ہے۔ میں بولی آخر کون ہے جو تمہیں دیکھتا ہے؟ کس نے میری بیٹی کو تنگ کر رکھا ہے؟ وہ بولی امی کبھی وہ چھت سے گھورتا ہے مجھے تو کبھی میرے کمرے کے روشن دان سے، کبھی وہ ہمارے گھر کی دیوار سے سر نکال کر مجھے دیکھتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگی تھی۔ تب ہی محلے میں شور اٹھا تھا۔ میں بھاگ کر باہر نکلی تو پتہ چلا کہ راشدہ کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ گھر سے کہہ کر نکلی تھی پروین سے قورمہ سیکھنے جا رہی ہے، مگر جب وہ 5 گھنٹے بعد بھی گھر نہ لوٹی تو راشدہ پروین کے گھر گئی۔ پروین نے بتایا کہ اس کی بیٹی تو آج وہاں گئی ہی نہیں تھی۔ پورے محلے میں سوگ پھیل گیا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا۔ اس سے قبل تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ راشدہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا، جبکہ راشدہ کے شوہر نے خود کو گھر میں قید کر لیا تھا۔ اب محلے کی سب ہی عورتیں ڈر چکی تھیں۔ سب نے ہی اپنی بیٹیوں کو گھر میں ہی قید کر لیا۔ کچھ دن اس واقعے کی دہشت رہی، پھر یہ قصہ آیا گیا ہو گیا، لیکن میرے دماغ میں راشدہ کے بہن اٹک کر رہ گئے۔ میری تو تھی بھی ایک ہی بیٹی، وہی میرا سب کچھ تھی، میں اس کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں ثنا کو پھر سے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو اس نے بتایا کہ ثنا کے دل میں کوئی خوف بیٹھا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ خود کو چھپا چھپا کر رکھتی ہے۔ اب مجھے ڈاکٹر پر تب چڑھ گئی تھی کہ اتنی بھاری فیسیں بھی لیتے ہو، مگر ابھی تک تم سے میری بچی کی بیماری ہی نہیں پکڑی گئی۔ اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ ثنا کسی شے سے ڈرتی ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے یہ بتانا آپ کا فرض ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو دوبارہ وہاں نہیں لے کر جانا۔ میں اسے کسی پیر فقیر سے دم ڈلوا کر دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک پیر نے مجھ سے کہا تھا کہ ہر جمعرات کو رات 11 بجے کے بعد 11 مرغیاں محلے میں چھوڑ دینی ہیں۔ اس طرح میری بیٹی کے سر سے ہر بلا ٹل جائے گی۔ اب میں بہت پر امید ہو گئی تھی۔ میں نے سنا تھا یہ پیر بڑا پہنچا ہوا ہے۔ اب میں جمعرات کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ جب سے میں نے ثنا پر دم ڈلوایا تھا وہ کافی بہتر ہو گئی تھی۔ برقع تو اس نے ابھی بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر اتنا ضرور تھا کہ وہ ایک بار پھر سے پروین کے پاس جانے لگی تھی۔ میں اسی میں خوش تھی کہ چلو پروین کے ساتھ میری بچی خوب خوش رہتی ہے۔ مجھے پروین پر بھی بہت ترس آتا تھا، اس کی کہانی بھی بڑی دکھی تھی۔ وہ شادی کے 2 مہینے بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ سسرال والوں نے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا، جبکہ بھابھیوں نے بھی اسے گھر میں گھسنے نہ دیا تھا۔ اب وہ تنہا زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی ایک سہیلی نے ہی اسے ہمارے محلے میں گھر لے کر دیا تھا۔ بس یہ اچھا تھا کہ پروین کے شوہر کے انتقال کے بعد اسے اچھی خاصی پینشن ملتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا خوب گزارا ہو رہا تھا۔ میرے دل میں اکثر یہ بات بھی آتی تھی کہ میں کوئی مناسب سا لڑکا ڈھونڈ کر پروین کی شادی کروا دوں گی۔ پہاڑ جتنی زندگی وہ بچی اب تنہا تو گزار نہیں سکتی نا۔ میں نے اپنے طور پر رشتہ بھی ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے جمعرات کا دن بھی آ گیا۔ میں نے سر شام ہی شوہر اور بیٹی کو کھانا کھلا کر سلا دیا تھا۔ خود میں گھڑی کی سوئیاں گن رہی تھی، نیند سے آنکھیں بوجھل تھی، مگر مجھے جاگنا ہی تھا۔ 11 بجے تو میں جلدی سے ننھے سے ڈربے کو اٹھا کر باہر آ گئی تھی۔ اس ڈربے میں 11 مرغیاں تھیں جو میں آج ہی بازار سے لائی تھی۔ میں 2 گلیاں چھوڑ کر آگے نکل گئی تھی۔ میں نے ڈربہ کھول دیا اور وہ مرغیاں خوشی خوشی یہاں وہاں بھاگنے لگی تھیں۔ ان مرغیوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مستحق لوگ ان کو پکڑ کر ان کا گوشت پکا لیتے تھے۔ میں وہاں کھڑی ہی تھی کہ اچانک مجھے ایک گاڑی کی آواز سنائی دی۔ میں دیوار کی اوٹ میں ہو کر دیکھنے لگی تھی کہ رات کے اس پہر کس کے گھر مہمان آ گئے ہیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے ہی پروین گاڑی سے نکل رہی تھی۔ پروین کا گاڑی سے نکلنا مجھے حیران ہی نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کا لباس مجھے پریشان کر گیا تھا۔ وہ سرخ ساڑھی میں ملبوس تھی، بنی سنوری سی تھی۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے اتری گاڑی زن کر کے گزر گئی تھی۔
جب کہ پروین اپنے گھر میں چلی گئی تھی۔ یہ کیا تھا؟ مجھے کچھ گڑبڑ سی محسوس ہو رہی تھی۔ ساری رات اسی فکر میں گزر گئی تھی کہ اس عورت کا کیا قصہ ہے۔ پریشانی کی یہ بات تھی کہ پروین کے گھر سارے محلے کی لڑکیوں کا آنا جانا تھا۔ دل میں تو آیا کہ یہ بات سب کو جا کر بتا دوں، مگر پھر اللہ کے قہر سے ڈر گئی تھی کہ نہ جانے بات ہو کیا اور میں کسی شریف عورت پر بہتان لگا بیٹھوں۔ میں نے سوچا کہ پہلے اس معاملے کی تحقیق کروں، اس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاؤں۔ صبح ہوئی تو پھر سے میری بیٹی نے برقع اوڑھ لیا تھا۔ آج وہ مجھے بڑی گھبرائی سی لگ رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، امی مجھے پروین باجی کے گھر جانا ہے، مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں اسے وہاں جانے دوں۔ میں اس کو ٹالتی رہی تھی۔ وہ کچن میں جا کر برتن دھونے لگی۔ میں گلاس لینے کچن میں گئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ میری ثنا مجھ سے چھپ چھپ کر رو رہی تھی۔ میں نے اس کو پچکار کر پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتی رہی لیکن بولی کچھ بھی نہ۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تو وہ مجھ سے دھکا دے کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ میرا سر دیوار میں جا لگا، مجھے چکر آنے لگے۔ اس لیے نہیں کہ میرا سر دیوار میں لگا تھا، بلکہ اس لیے کہ ثنا کو گلے لگاتے ہوئے جو احساس مجھے ہوا تھا، اس نے مجھے اندر ہی اندر ختم کر ڈالا تھا۔ میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور روتی رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ یا اللہ، میری ثنا کو ہو کیا گیا تھا؟ ثنا نے خود کو اندر بند کر لیا تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ وہ کمرے میں ہی رہے۔ میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے وہم کی تصدیق نہ ہو جائے۔ میں بلی کو سامنے دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی تھی۔ شام میں اسد آئے تو ثنا کا پوچھنے لگے تھے۔ میں بولی کہ وہ آج جلدی سو گئی ہے۔ پھر ہم نے اسد کو کھانا دیا تو وہ بھی سو گئے، جبکہ ثنا تو اپنے کمرے میں بند تھی۔ رات کے 11 بجے تو سیاہ چادر لے کر باہر نکل آئی تھی۔ میں پروین کے گھر کے سامنے کھڑی تھی، تب ہی ایک بڑی گاڑی تیز رفتاری سے آئی اور پروین کے گھر کے سامنے جا کر رکی۔ پروین بڑی عجلت میں گھر سے نکلی تھی۔ میں یہ دیکھ کر ششدر رہ گئی کہ وہ تو بالکل دلہنوں کی طرح سجی سنوری سی تھی۔ وہ بڑی ادا سے گاڑی میں جا بیٹھی۔ مجھے کچھ نہ سوجھا تو میں بھی ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ آگے ہی مجھے ٹیکسی مل گئی تھی۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ وہ اس سفید گاڑی کا پیچھا کرے۔ ہماری ٹیکسی اس گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے تنگ و تاریک گلیوں سے گزرتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ہماری گاڑی ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئی جہاں رات بھی دن کا گمان ہوتا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں شریف لوگ جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور حیرانی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، اماں جی آپ کا یہاں رکنا درست نہیں ہے۔ میں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ بولا، اماں جی واپس چلیں۔ میں نے کہا کہ چند لمحے رک جاؤ۔ وہ خاموش ہو گیا تو میں گاڑی میں بیٹھی بیٹھی اس پورے علاقے کو دیکھ رہی تھی۔ بلند و بالا چوباروں سے لٹکتی لڑکیاں دعوتیں نظارہ دے رہی تھیں۔ تب ہی میری نظر رشیدہ کی بیٹی پر پڑی تھی۔ وہ بھی ایک چوبارے میں ایسے کھڑی تھی جیسے اس میں روح موجود ہی نہ ہو۔ میرا دل تو دھک سے رہ گیا تھا۔ میں رونے لگی۔ پھر میں نے ڈرائیور کو بولا کہ وہ واپسی کی راہ لے۔ ہم واپس آ گئے تھے۔ وہ ساری رات میں نے انگاروں پر لوٹتے ہوئے گزاری تھی۔ ثنا کی فکر، پروین کا صدمہ اور رشیدہ کی بیٹی کا غم مجھے اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہ آتا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ پھر میں نے ایک حل سوچا۔ میں اپنے محلے کے تمام معززین کے گھر گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ پروین ہر رات کہیں جاتی ہے، ہمیں اس کا پیچھا کرنا چاہیے۔ سب لوگ حیران رہ گئے تھے۔ پھر انہوں نے میری ہدایات پر عمل کیا تھا۔ ہم رات کے 11 بجے سڑک پر کھڑے ہو گئے تھے اور پروین گاڑی میں بیٹھ کر ہمارے سامنے سے گزر گئی تھی۔ پھر ہم نے اس کا پیچھا کیا اور سب پروین کی حقیقت جان گئے تھے۔
میں نے ان کو رشیدہ کی بیٹی بھی دکھا دی۔ محلے والوں کا خون جوش مارنے لگا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ابھی گاڑی سے اتر کر پروین کی درگت بنا دیں، مگر میں نے ان کو سمجھایا کہ ایسے لوگ بڑے بدمعاش ہوتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے ان کو ایک لاہے عمل بتایا تھا۔ اس بار پھر سے میری بات محلے والوں نے مان لی۔ ہم واپس چلے آئے۔ اگلے دن ہم سب مل کر پروین کے گھر گئے۔ میں ہی آگے بڑھ کر بولی تھی، پروین، ہم سب تمہاری اصلیت سے واقف ہو گئے ہیں۔ ہم جان گئے ہیں کہ تمہارا تعلق اس جگہ سے ہے جہاں کا نام لینا بھی ہم گوارا نہیں کرتے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رشیدہ کی بیٹی بھی وہیں پر ہے۔ اگر تم یہاں سے زندہ سلامت نکلنا چاہتی ہو تو رشیدہ کی بیٹی کو یہاں بلوا لو، ورنہ ہم تمہاری تکہ بوٹی کر کے کتوں کے آگے ڈال دیں گے۔ پروین بڑی گھبرا گئی تھی، وہ صاف مکر گئی تھی، مگر آخر کار اپنی اصلیت کے متعلق مان ہی گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں کو فون کر کے رشیدہ کی بیٹی کو واپس بلوا لیا تھا۔ ہم نے پولیس کا پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا۔ لڑکی اغوا کے کیس میں پولیس پروین اور اس کے آدمیوں کو پکڑ کر لے گئی تھی۔ رشیدہ کے گھر تو عجیب سا ماحول تھا۔ کبھی وہ خوشی سے ہنس دیتی تو کبھی رو دیتی کہ اس کی بیٹی کے ماتھے پر بہت بڑا داغ لگ گیا تھا۔ میں یہ سب نمٹا کر گھر واپس آئی تو میں باتھ روم کے باہر ثنا کا برقع پڑا ہوا دیکھا تھا۔ وہ خود باتھ روم میں تھی۔ میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس کا برقع جلدی سے دھو ڈالا۔ ثنا کو علم نہیں تھا کہ میں گھر واپس آ چکی ہوں۔ جب باتھ روم سے باہر نکلی تو مجھے دیکھ کر ڈر گئی تھی، جبکہ میں تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ میرے سامنے ثنا کھڑی تھی جس کا پیٹ 9 ماہ کی حاملہ عورت کی طرح باہر نکلا ہوا تھا۔ میں روتے ہوئے بولی، ثنا یہ کیا ہے؟ وہ بولی، امی مجھے بہت درد ہوتا ہے، ساری رات نیند نہیں آتی۔ میں نے پروین باجی کو دکھایا تو وہ بولی کہ تم حاملہ ہو۔ امی میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو میرے حمل کے متعلق علم ہو اور میرے باپ کی عزت خاک میں مل جائے۔ میں کچھ بولنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ ثنا روتے ہوئے بولی، امی مجھے بچا لیں، میں یہ بچہ نہیں جننا چاہتی۔ میرا دل تو کر رہا تھا کہ ثنا کا گلا گھونٹ کر اس سے جان چھڑوا لوں، مگر میں ممتا کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ میں نے شفیق لہجے میں پوچھا کہ ثنا تم نے کس سے نکاح کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ وہ بولی، امی نکاح تو دور کی بات ہے، میں نے تو آج تک کسی لڑکے سے بات تک نہیں کی۔ اب میں چونک گئی تھی۔ میں بولی، پھر یہ حمل، یہ کیسے ممکن ہے؟ ثنا بولی، امی مجھے پروین باجی نے کہا تھا، پھر جس دن میں نے ہاتھ کے زخم کا ناٹک کیا تھا وہ مجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کے شک کی تصدیق کر دی تھی۔ میں اس لیے روتی رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی ایک دن موقع دیکھ کر وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا کر میری ڈیلیوری کروا دیں گی۔ میں جان گئی تھی کہ وہ اپنے ساتھ میری ثنا کو کیوں لے جانا چاہتی تھی۔ وہ اسے بھی اپنے کوٹھے پر بٹھا کر نچواتی۔ میں نے ثنا کے برقعے کے سوکھنے کا انتظار کیا، پھر اپنے ساتھ لے کر ہسپتال گئی، جہاں چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ ثنا حاملہ نہیں تھی، بلکہ اس کے پیٹ میں رسولی تھی جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ اس قدر بڑھ چکی تھی کہ ثنا کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ میں نے اللہ پر توکل کر کے اسی وقت ثنا کا آپریشن کروا دیا تھا۔ اللہ کا لاکھ شکر کہ میری ثنا بچ گئی تھی، اس سے ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ اب آہستہ آہستہ ثنا بہتر ہونے لگی تھی۔ میں نے ثنا سے پوچھا کہ بیٹا کیا اب بھی تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے؟ ثنا نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ بولی، امی مجھے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا، میں تو برقع پہننے کے لیے بہانہ بناتی تھی۔ پروین باجی نے جو مجھے ڈرا دیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، ثنا میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنا دکھ درد پریشانی ہمیشہ اپنے ماں باپ یا گھر والوں کو ہی بتانی چاہیے۔ جب ہم باہر سہارا ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں تو وہی ہمیں گہرے کنویں میں دھکیل دیتے ہیں۔
آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔